نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث هذا بيتي۔ آج تیسرا سبق ہے کتاب کا اور یہ ہے هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیت جمع بیوت، الحوار انظر واستمع واعد، دیکھیں غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ الحوار الأول بين إبراهيم وإسماعيل۔ ابراہیم یسأل أين بيتك يا زميلي، أين بيتك، آپ کا گھر کہاں ہے؟ أين مدرستك، أين أبوك، أين المسجد، أين الجوال، أين الكتاب، جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے أين لگاتے ہیں۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے، امام المسجد۔ الطلاب امام الاستاذ، أنا أمام الكمبيوتر، أنا أمام الحاسوب، أنا أمام الشاشة۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ هل ذلك بیتک، کیا وہ آپ کا گھر ہے؟ لا، ذلك بیت عمی، وہ میرے چچا کا گھر ہے۔ هل هذا بیتک، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ نعم هذا بیتی۔ بیتک کبیر ما شاء اللہ، آپ کا گھر بڑا ہے۔ الحمدللہ۔ هل تلك دراجتک، کیا وہ آپ کی سائیکل ہے؟ لا، تلك دراجت اخی، وہ میرے بھائی کی سائیکل ہے۔ هل هذه سیارتک، کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ نعم هذه سیارتی۔ هيا ندخل الى بیتی، چلو ہم اپنے گھر داخل ہوں۔ حسنا، دخل يدخل دخولا، دخل يدخل، ادخل لا تدخل۔ التدریبات، حسنا بمعنی ٹھیک ہے، نعم۔ اجب عن هذه الأسئلة بغض النظر عن الحوار السابق، عن الحوار الماضي، پچھلے حوار میں غور و فکر کر کے ان سوالات کا جواب دیں۔ هل بیتک امام المسجد، کیا آپ کا گھر مسجد کے سامنے ہے؟ نعم بیتی امام المسجد، یا آپ نے کہا لا لیس بیتی امام المسجد۔ هل بیتک کبیر، نعم بیتی کبیر، یا لا بیتی لیس بکبیر، یا بیتی لیس بامام المسجد۔ هل عندك دراجہ، هل عندك سیارہ، أين بیتک، یہ سوالات کا جواب دینا ہے آپ نے۔ التدریب الثانی، استبدل كما في المثال التالي مع تغيير ما يلزم۔ بیت، هل هذا بیتک، نعم هذا بیتی۔ قلم، هل هذا قلمك، نعم هذا قلمی۔ کتاب، هل هذا کتابک، نعم هذا کتابی۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کی نسبت سامنے کے، یعنی کسی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے اس کو پھر جواب دینے کا طریقہ۔ هل هذا فصلک، نعم هذا فصلی۔ هل هذا کرسیک، نعم۔ هل هذا مکتبک، هل هذه مدرستک، نعم هذه یعنی هل هذه مدرستک، نعم هذه مدرستی۔ اب مؤنث کے جملے آ رہے ہیں۔ هل هذه ساعتک، نعم هذه ساعتی۔ هل هذه مسطرتک، نعم هذه مسطرتی۔ هل هذه حقیبتک، هل هذه سیارتک، هل هذه جامعتک، نعم هذه جامعتی۔ نصوص دیکھیں۔ هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ انظر واستمع واعد، هذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ لبیتی باب واحد، میرا گھر کا ایک دروازہ ہے۔ فیہ غرفتان ومطبخ وحمام، اس میں 2 کمرے، ایک کچن اور ایک واش روم ہے۔ وہذہ غرفتی، غرفتی واسعہ، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا کمرہ کشادہ ہے۔ فیہا نافذۃ وسریر ووسادۃ وخزانہ، فیہا نافذہ، اس میں کھڑکی ہے، بیڈ ہے، وسادہ جو ہے وہ تکیہ ہیں، وکذالک خزانہ، الماری ہیں۔ وہذہ غرفۃ الجلوس، یہ جو ہے وہ مہمان خانہ ہے۔ بلاطھا من الخشب، بلاط ٹائل کو کہتے ہیں، اس کی ٹائل جو ہے وہ لکڑی کی ہے۔ وذالک بیت علی، وہ علی کا گھر ہے۔
بیتہ کبیر واسع، اس کا گھر بڑا اور کشادہ ہے، وتلک سیارتہ، اور وہ اس کی گاڑی ہے، ہی جدیدۃ، وہ نئی ہے، ھذا من فضل ربنا، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، والحمد للہ علی کل نعمہ، تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر، نعم جمع مفرد نعمہ، التدریبات، اجب عن الاسئلۃ التالیہ، آنے والے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیں، جیسے بیتی آپ نے کہا جمیل، غرفتی، غرفہ چونکہ مؤنث ہے آپ نے کہا واسعۃ، الوسادۃ فی الغرفۃ، بلاط الغرفۃ من الخشب، سیارۃ علی جدیدۃ، علی کی گاڑی جو ہے وہ نئی ہے۔ التدریب الرابع، استبدل کما فی المثال التالی مع تغییر ما یلزم، بیت، هل هذا بیتک، لا ذالک بیت، نہیں هل ذالک بیتک، کیا وہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں، وہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ هل ذالک مکتبک، لا ذالک مکتب اخی، هل ذالک مفتاحک، لا ذالک مفتاح اخی، هل ذالک فصلک، لا ذالک فصل اخی، اس طرح آپ نے اب مؤنث کیا۔ هل تلک غرفتک، دور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تل کا ایک ہو دو، اور قریب ہادی، دور مذکر کے لیے ذالک، اور قریب ہادا، هل تلک غرفتک، لا تلک غرفت اخی، هل تلک حدیقتک، لا تلک حدیقت اخی، هل تلک مجلتک، لا تلک مجلت اخی، هل تلک وسادتک، لا تلک وسادت اخی۔ التدریب الخامس، املأ الفراغات، خالی جگہ پر کریں، هذا بیتی، بیتی جمیل، لبیتی باب واحد فیہ غرفتان، تو یہ آپ نے پورا یہ خالی جگہ خود فل کرنے ہیں، اور یہ سارا وہی اپنے پچھلے سبق کو غور و فکر کر کے اس میں جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں۔ اب گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں دیکھیں، حدیقہ، یہ بستان، قرمید، هذا قرمید الذي يكون على السطح يقال له قرمید، بلاد، ٹائل، مفتاح، هذا مفتاح، هذه نافذة، هذا باب، هذه ساحة، ساحة معنی بناء یعنی صحن، مغرفة یعنی مگا، منشفة تولیہ، حمام، دورات المياه، غرفة الضيوف، الغرفة التي يجلس فيها الضيوف يقال لها غرفة الضيوف، ملعقہ چمچہ، کوپ گلاس، جفنہ ٹب، صحن پلیٹ، جفنہ بڑا کپ ہوتا ہے جس طرح اس کو جفنہ کہتے ہیں، مطبخ، اسی طرح خزانہ، وسادہ، فراش، فراش یعنی فرش میں بچھونا، اسی طرح جو ہے وہ مصباح، غرفۃ النوم، یا اسی طرح حجرہ۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئے ہوگا۔